بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 اکتوبر سن 2004 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں بنیاد پرستی یا خدا پرستی کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وقال جل وعلا كما ورد في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا أن ندخل في السلم كافة، اللهم وفقنا أن نعبدك مخلصين لك الدين، آمین یا رب العالمین۔ مجھے آج گفتگو کرنی ہے بنیاد پرستی یا خدا پرستی۔ آج دنیا میں بنیاد پرستی کو گالی بنا دیا گیا ہے، فنڈامنٹلزم جو ہے وہ گالی بن گیا، لبرلزم، روشن خیالی، اعتدال پسندی، یہ گویا کہ مطلوب صفات ہے، اور فنڈامنٹلزم اور بنیاد پرستی، جس کے لیے پھر وہ انتہا پسندی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ مبغوض چیزیں ہیں، بہت بری چیزیں ہیں، قابل نفرت ہیں، قابل حذر ہیں، ان کو لازماً ترک کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بنیاد پرستی کہتے کسے؟ میرے نزدیک بنیاد پرستی کا مطلب ہے خدا پرستی۔ اب اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، پھر وہ رسالت پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ اپنے منتخب بندوں پر اپنا پیغام بھیجتا رہا، نازل کرتا رہا وحی کے ذریعے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آخری پیغام قرآن کی شکل میں نازل ہوا۔ اگر یہ دو باتیں مان لیں اور مانے خلوص کے ساتھ، تو اب اس کے سوا کیا تقاضا ہے، اس کے سوا کیا امکان ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کیا کوئی اختیار موجود ہے، کوئی چوائس موجود ہے کہ اللہ کے احکام کو مانے اور ان پر عمل کرے، رسول کے فرامین کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ آج اسی کو بنیاد پرستی کہا جا رہا ہے۔ بہترین جو مثال دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کی، مثل المومن کمثل الفرس فی اخیہ، بندہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، جب اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بندھ گیا، اب آزاد تو نہیں ہے۔ قرآن کو مانا تو قرآن کے قانون کے ساتھ بندھ گیا۔
رسول کو مانا تو رسول کے فرامین کے ساتھ بندھ گیا، بندھا ہوا انسان ہے وہ جو خدا کو مانتا ہو۔ وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ آج کی دنیا میں اصل میں وہ مادر پدر آزادی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لبرلزم، اس کو کہا جاتا ہے روشن خیالی، اعتدال پسندی۔ اللہ کو مانو، سجدہ کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اللہ کے سارے احکام جو ہے وہ کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ہمارا چوائس ہے، ہمارا لبرل اختیار ہے، ہیومن رائٹس ہے، ہم خود قانون بنائیں گے، ہم خود حاکم ہیں، پاپولر ساورنٹی کا دور ہے، حاکمیت عوام کی ہے، تو جو حاکم ہوتا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ لہذا جو بھی منتخب ہو کر اسمبلی کے یا کانگریس کے یا پارلیمنٹ کی جو بھی آپ اسے کہیں رکن بنیں گے، انہیں اختیار مطلق حاصل ہے، جو چاہے قانون بنائے۔ ہومو سیکشولیٹی کو کہ مرد سے شہوت رانی کر رہا ہو اور عورت سے شہوت رانی کرے، گیز اور لیسبینز، اس کو جائز کرنے کا قانون بن سکتا ہے، بن گیا ہے، بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کے مابین شادی جو ہے وہ رجسٹر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا۔ یہ صورتحال اس حد تک سوچئے کہ ترکی ایک ملک، مسلمان ملک، جس کے بارے میں خاص طور پر بڑی خوشخبری سنی تھی کہ وہاں ایک اسلامی جماعت کی حکومت بن گئی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ یورپین یونین میں داخلے کے لیے بےتاب ہے، 25 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جو وہ مطالبہ کرتے پورا کر دیتا۔ میں شاید پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ 118 قوانین میں ترمیم کر دی ہے یورپ کی خواہش کے مطابق۔ کسی طرح یہ راؤنڈ ہول میں یہ اسکوائر پیگ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے کونے جو ہے تراش دیں تاکہ یہ راؤنڈ ہول کے اندر جا سکے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ ابھی ہوا ہے، کیونکہ ذرا اسلام پسند قسم کی حکومت تھی اردوغان صاحب کی، تو یہ زنا کو قابل سزا جرم قرار دینے کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں لے آئے۔ اس سے پہلے تو کوئی، جیسا کہ پورے یورپ میں ہے، زنا کوئی جرم نہیں ہے، صرف زنا بالجبر جرم ہے، کانسنٹ کے ساتھ، زنا بالرضا کوئی جرم نہیں، قتل جرم ہے۔ ایک شوہر اگر اس کی بیوی کرتی ہے زنا کسی اور شخص سے تو وہ سول سوٹ دائر کر سکتا ہے کہ میرے حق میں اس نے جو ہے وہ خلل اندازی کی ہے، لیکن کوئی کرمنل نہیں ہے یہ معاملہ، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، فوجداری مقدمہ نہیں بنے گا، کوئی سزا نہیں۔ یہ بل انٹروڈیوس تھا، لیکن یورپ میں جو تنقیدیں ہوئی کہ ایک طرف یہ ہمارے یونین میں آنا چاہتا ہے ترکی، دوسری طرف ایسا قانون پاس کر رہا ہے، انہوں نے وہ بل واپس لے لیا۔ یہ حال ہے اصل میں دنیا میں سب لبرلزم کا، جو چاہو کرو، جو زمانے کی ریت ہو چلو، جو بھی تہذیب مغرب کی ہے اس کی پیروی کرو، جو بھی نظام انہوں نے دیا ہے اس کو نافذ کرو۔ البتہ ہاں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حج کیا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمرہ کرو، کوئی اعتراض نہیں۔ تو مسلمان تو در حقیقت فطرتاً بنیاد پرست ہے، جو بنیاد پرست نہیں ہے وہ گویا کہ خدا پرست نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ پر ایمان کا، نبی پر ایمان کا، قرآن پر ایمان کا، حقیقت میں اس کا ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، صاف صاف۔ اس اعتبار سے بنیاد پرستی مسلمان کے لیے مساوی ہے خدا پرستی کے، کہ جس کو چھوڑنا مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہونا تو پورے سے پورے داخل ہو، اس میں کوئی ریزرویشن نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ ہم فلاں حصہ اسلام کا مانیں گے، فلاں نہیں مانیں گے۔
فلاں چیزیں جو ہیں وہ مغرب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لہذا ہم ان کو چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ تو ایک پیکج ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. بس لینا ہے تو پورا اسلام لو اور نہیں تو جاؤ، دفاع ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، تمہیں اللہ کی احتیاج ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو الغنی الحمید ہے. الغنی جس کا نقشہ ایک حدیث قدسی میں کھینچا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان، تمام جن جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے مثلا حضرت ابوبکر ویسے بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمام انسان اور تمام جن جو بدترین فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں سب ابو جہل بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. غنی جسے کوئی احتیاج ہی نہیں. تو اگر تو اسلام قبول کرنا ہے تو پورا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو ادھار کھایا ہوا اس پر کہ آدم کی نسل کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس نے اللہ کو روبرو کہا ہے کہ میں یہ جو آدم کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اور اس کی نسل تیری فرما بردار نہیں ہوگی. بہرحال وہ اسے اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے. انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے ذرا مہلت دے دے، مجھے زندگی اتنی دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں کہ میں ثابت کر دوں گا اپنا دعویٰ کہ اللہ تیرا یہ انتخاب غلط تھا کہ تو نے آدم کو زمین کی خلافت بخشی اور مجھے نہیں دی. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان کے دعوے دارو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طریقے سے اب یہ تو ایک مثبت انداز ہے نا. منفی انداز میں سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، بارہا میں نے سنائی ہے آپ کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیے جائیں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. اللہ کو کفر کی بجائے یہ زیادہ ناپسند ہے. کافر نے تو کھل کر کہہ دیا میں نہیں مانتا، بات ختم ہوئی. اب اس سے تو اللہ نپٹے گا آخرت میں. یا وہ نمٹ لیا کرتا تھا جب کسی رسول کو بھیجتا تھا. اگر کسی رسول کی دعوت قبول نہیں کی بحیثیت مجموعی کسی قوم نے تو وہ قوم ہلاک کر دی گئی. وہ دنیا ہی میں حضرت نوح کی قوم ہلاک کر دی گئی، غرق ہوئی. ان کا اپنا ایک بیٹا بھی ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا. حضرت ہود کی قوم، قوم عاد، تباہ کر دی گئی. کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کیونکہ بڑی قداور قوم تھی وہ، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے تلے پڑے ہوئے زمین پر جب وہ ہلاک ہو گئے. قوم سمود، حضرت صالح بھیجے گئے، نہیں مانا، ہلاک کر دیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں، حضرت لوط بھیجے گئے، نہیں مانا، پتھراؤ کر کے انہیں غرق کر دیا گیا اور الٹ دیا گیا. حضرت شعیب کو بھیجا گیا ان کی قوم کی طرف، نہیں مانا، ہلاک کر دیا. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، نہیں مانا، غرق. یہ اللہ کا اصول ہے. لیکن اب یہ عذاب نہیں آئے گا. رسول تو آخری آ چکے، اور جس طرح کا اتمام حجت رسول کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، ہم جیسے لوگ دعوت بھی دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ اتمام حجت نہیں ہوتا. ہمارے اوپر لوگ تنقیدیں بھی کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ نام دیتے ہیں اسلام کا،
اور یہ لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کے دامن پر کوئی داغ تو دور کی بات ہے، چھینٹ تک نہیں تھی، اور پھر اس نے ان کی اپنی مادری زبان میں عربی میں قرآن نازل ہوا اوپر، انہوں نے اتمام حجت کر دیا، حق ظاہر ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی نہیں مانا تو پھر رسول کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ملتی۔ یہ میں بعد میں بیان بھی کروں گا، آج ایک اہم مسئلہ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو وہ عذاب کفار پر اب نہیں آئے گا، صرف ایک قرض ہے، تاریخ کا ایک قرض ہے، اور وہ یہود کے بارے میں ہے۔ یہود کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہود نے بحثیت مجموعی نہ صرف یہ کہ ان کو رد کیا بلکہ ان پر الزامات لگائے، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا کے دم لیا۔ تو وہ مستحق ہو چکے تھے اسی عذاب کے جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، آل فرعون پر آیا، قوم لوط پر آیا۔ لیکن کچھ خاص معاملہ ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، انہیں ابھی باقی رکھا گیا، لیکن رسول کو اٹھا لیا، گویا کہ رسول کا ابھی دور ختم نہیں ہوا، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے اور ان کے ہی ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ یہ قرض ادا ہونا ہے، وہ انیہیلیشن والا جو عذاب ہے، عذاب استیصال، کہ کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی جائے، اس لیے کہ درخت کا اگر آپ تنا کاٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے درخت پھر جو ہے پھوٹے، اس میں سے شاخیں نکل آئیں، جڑ موجود ہے، جڑ سے جو ہے اکھاڑ دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ درخت کے دوبارہ سامنے آنے کا، پروان چڑھنے کا امکان نہیں۔ تو یہ صرف ایک قرض ہے تاریخ، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اور جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تھوڑی سی اس کے اندر صداقت ہے۔ ایک قوم کو جس کو قرآن 4 دفعہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، واحد قوم ہے جس کی تاریخ جو ہے 3-4 ہزار سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں صرف جو ہے وہ ایبریشن جس کو کہتے ہیں نا، ذرا سا مختلف رنگ بعض مواقع پر آیا ہے یا جزوی طور پر آیا ہے، قوم نے بحثیت مجموعی شرک کا اختیار نہیں کیا، توحید پر قائم ہے۔ آج بھی وہ موحد ہے، توحید کے قائم ہے، ان کے ہاں کوئی مورتیاں نہیں، کوئی تصویریں نہیں۔ عیسائیوں کے آپ گرجا میں جائیے، عیسیٰ کی تصویر ہے لٹکی ہوئی ہے، عیسیٰ جو ہے وہ صلیب سے لٹکے ہوئے ہیں جو ہیں، یا کوئی نہیں، ان کی سینیگاگ کے اندر کوئی امیجز، کوئی مجسمے قطع نہیں۔ تو ہے کچھ معاملہ، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے، نہیں۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ فضیلت دیتی ہے، لیکن تم اس فضیلت کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میرے انعامات کا، میرے اکرام کا، میرے فضل کا، تو ہم اور دیں گے اور دیں گے اور اضافہ کریں گے، افزونی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت۔ تو گویا کہ مثبت اور منفی دونوں معنوں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل کیا، اور منفی انداز میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، سب سے شدید عذاب ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے۔ اللہ کو ماننا، عمل نہ کرنا اس کے حکم پر منافقت ہی ہوگی۔ تو منافقین کے بارے میں آئے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، اور جبرن ہی صحیح
کراہت کے ساتھ ہی صحیح زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتے تھے، بلکہ غزوات کے موقع پر تو چندے پیش کرتے تھے، ہماری جان بخشی کر دے، ہمیں چھٹی دے دے، جنگ میں جانے سے ہم سے مار لے لیں، یہ کرتے تھے۔ لیکن کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کو کفر سے نفاق زیادہ ناپسند ہے، اسی لیے سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے جبکہ تم عمل نہیں کرتے اس پر؟ کہتے کیوں رسول سے بڑی محبت ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور نعتوں کی محفلیں ہو رہی ہیں اور داد دی جا رہی ہے کہ شہر کے اوپر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، غلو کیا جا رہا ہے، لیکن رسول کا اتباع نہیں ہے۔ یہ ما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بینہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، یہ ہمیشہ کا دین ہے، قائم دین ہے اللہ کا، ہمیشہ کا دین ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہے، نوح سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ، دین تو ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین قائم کرو، دین تو ایک ہے، شریعت فرق ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مسلکوں میں فرق ہے، یہ حنفی مسلک ہے، یہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ اہل حدیث مسلک ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دین ایک ہی ہے۔ وہ بھی کسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، یہ بھی کسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ قوی ہے، کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ قوی، بس دین ایک ہے، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، نہیں حکم دیا گیا نوع انسانی کو مگر ایک ہی، اللہ کی بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یا دین جو ہے نظام کو بھی کہتے ہیں، دین الملک بادشاہ کا نظام، دین اللہ اللہ کا نظام، تو یہ اب پورے نظام کو خالص کر لو اللہ کے لیے، تمہاری سیاست بھی دین کے تابع ہو، تمہاری معیشت بھی دین کے تابع ہو، تمہاری تہذیب اور تمہاری معاشرت بھی دین کے تابع ہو، تم اپنے انفرادی اعمال میں بھی دین کے تابع ہو، مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر، یہ نہیں ایک قدم ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، ایک بات اس کی مان لی، ایک بات اس کی مان لی، ایک اسلام کی مان لی، اس کو چاہے روشن خیالی کہہ لیں، اسے چاہے لبرلزم کہہ لیں، اسے چاہے بھی کہہ لیں، یہ اسلام کے نزدیک کفر، معنوی کفر ہے، اور آج ہم اس کا دنیا میں تو جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ذلت اور خواری ہمارے ماتھے پر لکھ دی گئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کس طریقے سے ابھی جو کچھ ہوا تھا 9/11 کے بعد، جو مشرف صاحب نے کہا تھا یہ فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، وہ کیسے حل ہو رہا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں، بعد میں بات نہیں کروں گا اس پر۔ اور وہ جو جہاد تھا وہ جہاد اب ختم ہو گیا، بین ہو گیا، وہ دہشت گردی کہتے تھے، اب ہم نے بھی وہی اصطلاح استعمال کرنی شروع کی، تو جو کچھ انہوں نے منوایا ہم سے مان لیا ہم نے سارا کچھ، یو ٹرن جو لیا تھا ایک دم، اس کے نتیجے میں ہماری ساری پالیسی تبدیل ہو کر رہی، تو یہ تو در حقیقت ان کی اطاعت ہے، ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اور بنیاد پرست یہ دونوں چیزیں جو ہے اصولی اعتبار سے ایک، وہ مسلمان کیا ہوا جو بنیاد پرست نہ ہو۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے واشنگٹن ایریا میں ایک اجتماع ہوا تھا مسلمانوں کا، تو میں نے وہاں کہا تھا کہ آپ کو ایک سلوگن اختیار کرنا چاہیے اور اپنی کاروں پر سٹیکر لگائیے، یس وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ ناٹ ٹیررسٹ، ٹیررزم سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ فنڈامنٹلزم کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اپنے ملک میں اسلام کا پورا نظام قائم کر کے دنیا میں حجت قائم کرو، دیکھ لو آخر یہ اسلام ہے،
تم اسلام کو بدنام کرتے ہو. اسلام میں تو کوئی ریپریشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی سپریشن نہیں ہے. ایک محدود معنی کے اندر، محدود بھی کیا، کسی اور کا محدودیت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کی حدود کے اندر جمہوریت ہے. جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں تو باہمی مشورے سے جو چاہو فیصلہ کر لو، اس میں جمہوریت اختیار کر لو، جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار. لیکن مادر پدر آزاد جمہوریت اسلام میں نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا، کیونکہ وہی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، جب بھی مجھے اسلام کے سیاسی نظام پر تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں اسی حدیث کو پڑھاتا ہوں ذرا. مثل المومن کا مثل الفرس فی اخیلتہ، مومن کی مثال جو ہے اس گھوڑے کی ہے جو کھوٹے سے بنا ہوا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صرف 2-3 گز کی رسی باندھی ہوئی ہے تو گھوڑا جو ہے کھوٹے کے ساتھ گویا جڑا ہوا ہے. آپ کے پاس کھلا میدان ہے، آپ چاہتے ہیں گھوڑا دوڑے بھی بھاگے بھی، اس کے ہاتھ پاؤں کھلے. اس کھلے میدان میں آپ نے 200 گز لمبی رسی سے گھوڑے کو باندھ دیا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ 200 گز ریڈیس، نصف قطب، اس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا. اس کے اندر گھوڑا آزاد ہے، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 150 گز جائے، 100 گز جائے، 200 گز چلا جائے، لیکن 201واں گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب. یہی مثال ہے اسلام میں. یہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا. اس کے اندر جو دائرہ، اس میں آپ آزاد ہیں. اس دائرے کے اندر جو ہے آپ اپنی کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. سادہ ترین مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، گھر میں کوئی دعوت منعقد ہو رہی ہے. اب اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ڈرنک کیا سرو کی جائے. ایک بات واضح ہو گئی، اس دائرے سے باہر شراب ہے، شراب تو سرو نہیں کی جا سکتی، وہ تو دائرے سے باہر ہے. اب دائرے کے اندر روح افزا شربت بھی ہے اور نورس شربت بھی ہے، 7 اپ بھی ہے، ببل اپ بھی ہے. آپ جس چیز کو چاہے اس کا فیصلہ کر لیں، گنتی کر کے خاندان کے افراد زیادہ جس کے حق میں ہوں، سب مباح ہے. تو مباحات میں سے کوئی انتخاب کرنے کے لیے رائے عوام کی ٹھیک ہے، یہ جمہوریت ہے. تو یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، یہ در حقیقت جب تک کہ مسلمانوں کی پوری زندگی پر حاوی نہ ہو. وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے نظام کو، پورے نظام اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، یکسو ہو کر. اور یہ مضمون اصل میں سورہ زمر میں آیا ہے، 5-6 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے. یہ آخری پارے کی چھوٹی صورتوں میں تو بہت اہم مضامین جو ہے ان کو ایک ایک صورت کی شکل میں اور چھوٹی صورت کی شکل میں لایا گیا ہے. جیسے ایک تصور یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفور ہے، کیے جا جو کرتے بخش دے. وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، لیکن وہ العادل بھی ہے، انصاف کرنے والا. وہ منتقم بھی ہے، شدید الانتقام، انتقام شدید لیتا ہے. وہ قہار بھی ہے، یہ بھی اس کی شان ہے. تو یہ مضمون بہت جگہوں پر آیا، لیکن سورہ انفطار ایک سورت ہے جس کا مرکزی مضمون ہی ہے. اسی طرح اپنی بندگی کو اللہ کے لیے اطاعت خالص کرنا، بالکل خالص، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، پورا نظام اللہ کے تابع. یہ بہت سی صورتوں میں آیا، لیکن سورہ بینہ کا تو یہ مرکزی مضمون ہے چھوٹی صورت کا. سورہ زمر میں آپ کو گنواتا ہوں کتنی مرتبہ یہ مضمون آیا. سورہ زمر میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، بس آپ بندگی کیجیے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. پھر یہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، کہہ دیجیے لوگوں سے کہ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تیسری مرتبہ پھر آیا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو
میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس سے اگلی سورت جو ہے سورہ مومن، اس میں دعا کا مضمون مرکزی ہے۔ اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ بنا تکبر میری بندگی نہیں کرتے، یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو حضور نے فرمایا ہے، بہت خوبصورت تشریح کی ہے اس آیت کی، دیکھو تم انسانوں سے کچھ نہ مانگو، جس سے بھی کچھ مانگا جائے اس پہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ اندر اس کے تقدر پیدا ہوتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا، چاہے بعد میں دے دے، ایک دفعہ بوجھ محسوس کرتا ہے وہ اپنے اوپر کہ اس نے مجھ سے یہ چیز کیوں مانگی۔ یہ انسان کی سرشت ہے۔ اللہ وہ ہے جو کہتا ہے مانگو، اور نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خاص طور پر جو فرمایا گیا کہ شب کے آخری لمحات میں تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من سائل فأعطیہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی شخص جو مانگنے والا ہو، جاگ رہا ہو، میرے حضور میں کھڑا ہو اور مانگ رہا ہو کہ میں اسے دوں، ہے کوئی جو استغفار کر رہا ہو، انٹا غفیل سویا ہوا نہ ہو، جاگ کر مجھ سے استغفار کر رہا ہو کہ میں اسے بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے جب تک کہ مخلصا لہ الدین نہیں ہوگی، بات نہیں بنے گی۔ میرا آج کا دوسرا نقطہ یہ ہے، اور وہ میں نے اصل میں حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے، کیرن آرمسٹرانگ ایک مصنفہ ہے امریکن، اس نے کتاب لکھی ہے دی بیٹل فار گاڈ، فنڈامنٹلزم ان جوڈائزم کرسچینٹی اینڈ اسلام، اور بڑی اچھی کتاب ہے، ایک دو جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور وہ بھی میرے نزدیک بدنیتی سے نہیں بلکہ ناسمجھی سے، کم فہمی سے، ورنہ کتاب معلوم ہوتا ہے کہ بہت آبجیکٹو ہے اور بڑی کتاب ہے، 450 صفحے، لیکن بہت باریک ٹائپ ہے۔ یہ جو لبرلزم اور فنڈامنٹلزم کی جنگ ہے، یہ تینوں مذہبوں کے اندر جاری ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، بلکہ مسلمانوں میں اتنی نمایاں نہیں ہے۔ مسلمانوں پر تو یہ باہر سے ٹھوسی جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں وار ودن اسلام۔ یہ ویسٹ کا کہنا ہے، نعرہ ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے، اسلام کے اندر ایک جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ جوڈائزم میں جو فنڈامنٹلسٹ کے درمیان اب سارا زائنزم جو ہے یہ خالص سیکولر لبرل، یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ جو یہودیوں کا مذہبی طبقہ تھا ہیسیڈکس، انہوں نے تو کبھی زائنزم کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے 1967 سے قبل جبکہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا یروشلم پر، اس سے پہلے زائنزم کو اور اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا، اور ان میں اب بھی بہت سے جو اب بھی تسلیم نہیں کرتے، اسے شیطانی کام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اصل میں انتظار ایک مسیحا کا، کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا، وہ پھر یہ کام کرے گا، تم کیوں کر رہے ہو؟ جیسے کہ ہمارے اہل تشیع میں اثنا عشری کے اندر وہ تصور یہ تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے تب ہوگا کام، اس وقت تک تو بالکل پڑے رہو منقار زیر پر، بس کسی سیاست میں حصہ مت لو۔ وہ تو آیت اللہ خمینی نے یہ کہا کہ بھائی امام جب آئیں گے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، امام کا راستہ ہی ہموار کرے۔ تو اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اس نے اس فنڈامنٹل چیز کو تبدیل کرا لیا، اور عوام جو ہے نکل آئے اور انقلاب آ گیا۔ تو جوڈائزم میں جو ہے بڑی شدید اور ان کی کشمکشیں بہت رہی ہیں۔ کرسچینٹی میں خاص طور پر امریکہ میں جو الٹرا رائٹ ہے، کرسچین رائٹ، الٹرا کرسچین رائٹ، وہ شدید مخالف ہے لبرلزم کا۔
وہ کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن پڑھائی نہیں جانی چاہیے اسکول اور کالجوں میں، یہ کفر ہے۔ بائبل جو کہتی ہے بک آف جینیسس کے اندر کتاب پیدائش میں آدم کی تخلیق کا، وہ صحیح ہے۔ یہ ڈارونزم کیا بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا وہ ایبورشن کے رائٹس کے خلاف ہے، حملے کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے جو ایبورشن کے کلینکس کھول دیے گئے تو حملے کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ وہ ہومو سیکسولیٹی کے خلاف ہے، گیز کے خلاف ہے، لیسبین کے خلاف ہے، جو وہ ان کے رائٹس جو ہے اصل، تو ان کے درمیان بھی جنگ ہے۔ اگرچہ اکثریت لبرلز کی ہے، وہی جو سیکولر ذہن ہے، جو کوئی حدود و قیود نہیں ہے، ہماری کانگریس جو چاہے جو ہے قانون بنا لے، ہماری سپریم کورٹ جو چاہے فیصلہ کر دے، بس ٹھیک ہے۔ غلبہ ان کا ہے، لیکن ہے اندر ہی اندر کشمکش۔ ابھی جو اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پروگرام جو ہے شیرون کا، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت وہ لبرل پروگرام بنا رہا ہے، بہت ہی گویا کہ فلسطینیوں کے حق میں ہے کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس سے وہ سیٹلمنٹ بھی ختم کرا رہا ہے، اور 1 سال کے اندر کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہ خالص یہودیوں کی بستی ہو جائے گی۔ بہت ہوشیار، بہت عیار، بہت چالاک شخص ہے یہ۔ ایک طرف تو وہ فلسطینیوں کی کمر توڑ رہا ہے، یعنی جو بھی ان میں فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمان ہیں، جہاد، اسلامی جہاد کے لوگ ہیں یا حماس کے لوگ ہیں، ان کے ایک ایک لیڈر کو، ایک ایک ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ اور ذرائع آج کل ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے آدمی جو ہے وہ اسپاٹ ہو جاتا ہے کہاں ہے۔ ٹیلی فون آپ نے یوز کیا اور پتہ چل گیا، اور راکٹ آیا اور گیا۔ آپ کار میں جا رہے ہیں، کار کے اوپر راکٹ پڑا ہے۔ تو وہ کہ جتنے بھی ملیٹنٹ ٹائپ ہیں، جو کہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، جو کوئی ریزسٹ کر سکتے ہیں، ان کو تو چن چن کر اب ان میں سے ایک کے ساتھ 10 اور مارے گئے تو کیا ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا وہ ایکٹیوسٹ ہے۔ جو پی ایل او تھی یاسر عرفات کی، وہ خالص سیکولر جماعت ہے، لبرل جماعت ہے، اسے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، لیکن حماس اور اسلامی جہاد یہ موومنٹس ایسی ہے کیونکہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سادات نے معاہدہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو تسلیم کیا، تو ایک طرف ایک مصری نے سادات کو مار دیا، دوسری طرف ایک یہودی نے اسحاق رابین کو مار دیا۔ یہ کون ہے؟ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تم نے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا؟ مسلم فنڈامنٹلسٹ کو کہتا ہے ہرگز تسلیم نہیں کرنا، ہرگز تسلیم نہیں کرنا۔ جارڈن نے بھی پھر کر لیا ایک ایک کر کے، اور اس کے بعد سعودی عرب نے بھی کہہ دیا، اس کی پیشکش آ چکی ہے کہ اگر اسرائیل اپنی 1967 سے قبل کی جو حدود ہے اس میں چلا جائے واپس، اور 1967 کی جنگ میں جو اس نے علاقے جیتے تھے وہ واپس کر دے، تو ہم سب عرب ممالک اس کو تسلیم کر دیں گے، جس سے پہلے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اسرائیل ویسٹ بینک کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہی میں کہہ رہا تھا، جو ہوشیاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، وہ یہ کہ ویسٹ بینک کا اکثر و بیشتر حصہ اپنے پاس رکھے گا، اس لیے کہ یہی اصل علاقہ ہے یہودیوں کا۔ اس میں جو اصل ان کے جو ہے مذہبی مقامات، ان کے تاریخی مقامات، وہ اس علاقے میں، اس لیے کہ باہر وہ جو کچھ ہے اس وقت غزہ کی پٹی ہے یا کوئی اور ہے، باقی تو صحرا تھا، اصل یہ علاقہ تھا۔ بارکنا حولہ جسے قرآن میں کہا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، تو مبارک ماحول زرخیز تھا، سینکڑوں انبیاء کا فضل۔ تو یہ جو ہے اس وقت فنڈامنٹلزم اور سیکولرزم یا لبرلزم، اس کی جنگ جو ہے تینوں مذاہب کے اندر شدت کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اسکرپچرز جو ہیں وہ سرٹن نہیں ہے، یقینی نہیں۔ تورات شکوک سے بھری ہوئی ہے، تضادات سے بھری ہوئی ہے، غیر سائنٹیفک چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی پہلی 5 کتابیں کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، اس پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انجیل کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ انجیل نازل ہوئی ہوگی یا ہیبریو میں اور یا آرامائک میں۔ آرامائک وہاں کی عوامی زبان تھی، آرامی زبان، اور ہیبرو جو ہے عبرانی، وہ ان کے علماء کی زبان تھی، جیسے ہمارے یہاں عربی علماء کی زبان ہے،
باقی ہمارا جو دور حکومت تھا اس میں بھی فارسی زبان سے حکومت کی، اور باقی لوگ ہندی بولتے تھے، یہ تو اردو بولتے تھے، تو وہاں دو زبانیں تھیں. تو اگر انجیل اتری ہے تو ان دو میں سے ایک میں، اور اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے آج. قدیم نسخہ جو ہے قدیم ترین، وہ اس کا ٹرانسلیشن ہے لاطینی زبان، گریک لینگویج، یونانی زبان قدیم ترین. پھر دوسرا فرق کیا ہے؟ یہ جتنی کتابیں تورات انجیل، اس میں تین چیزیں گڑبڑ ہیں. اللہ کا کلام جو وحی کے ذریعے سے آیا، اور اس رسول کا کلام کہ جو جس پر وہ وحی آئی تھی، اور تاریخی واقعات، تینوں چیزیں گڑبڑ کر کے جمع کر دی گئی. جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو یہ کہ قرآن سرٹن، اس کے دو گٹوں کے درمیان جو کچھ ہے اس میں ایک حرف پر بھی شک نہیں، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ قرآن کی پیورٹی، انٹیگریٹی یہ مسلم ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد نے مسلمانوں کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اتنی لمبی تاریخ بھی نہیں تھا. تورات کی تاریخ 3000 برس پرانی ہے، ہمیں تو ابھی 1400 برس میں. انجیل بھی 2000 برس پرانی. اس اعتبار سے تو قرآن جو ہے وہ سرٹن، محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پھر ہمارے یہاں تین چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. قرآن اللہ کا کلام، اس لیے حضور نے ابتدا میں روک دیا تھا میری باتیں لکھو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ گڑبڑ ہو جائے جیسے پہلے کتابوں میں ہو گیا. حدیث علیحدہ معین ہوئی، جمع ہوئی، سیرت کی کتابیں الگ، یہ تینوں چیزیں ڈسکریٹلی علیحدہ. پھر یہ کہ ہماری شریعت واضح ہے، مرتب ہے. ان کے ہاں تورات کی شریعت کے چند احکام ہیں، اور عیسائیوں میں شریعت سرے سے ہے ہی نہیں. بہرحال ہمارے یہاں بھی شریعت میں مزید اجتہاد کا راستہ تو کھلنا چاہیے. پھر مسلمانوں میں کبھی بھی مذہبی تفرقے کی بنیاد پر خونریزی نہیں ہوئی. یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پہلے کچھ اور تھا. پہلے یہ سعودی عرب اور ایران کی بائی پراکسی وار ہو رہی تھی. اب اس میں نہ معلوم موساد اور راک کے کتنا ایلیمنٹ ہے، کتنا انڈیجنس ہے ہمارا اپنا داخلی، ہم کہہ نہیں سکتے. یہ عوامی سطح پر تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ایک دیوار بیچ رہ رہا ہے شیعہ اور سنی، کوئی فرق ہے؟ کوئی ان میں دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے؟ کہیں بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کاغذیوں کے جلوس پہ اختلاف ہو جاتا تھا کہ تمہارا راستہ یہ معین ہے، ادھر کیوں آ رہے ہو، بس اس پر جھگڑے ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اس اعتبار سے مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے، اور لبرلز کا اور مسلمانوں فنڈامنٹلسٹ کا اتنا گہرا فساد نہیں ہے جتنا کہ ان دونوں میں. وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں تو تباہی ہے بہت سخت. ابھی جو ہے بڑی مشکل سے شیرون کو جو ہے 67 ووٹ ملے ہیں غازہ سے سیٹلمنٹس ختم کرنے کے لیے، اور اب بھی کچھ لوگوں نے استعفے دیے ہیں. اس کی وزارت ٹوٹنے کا امکان ہے، کیونکہ جو فنڈامنٹلی جو یہودی کیسے واپس دے رہے ہو تم؟ ہمیں تو اور زمینیں لینی ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہمیں تو پوری دنیا کی یہودیوں کو لا کے بچانا ہے. ابھی ہے کہ کتنے ہیں؟ 13-14 جو ہے ملین ہیں، ان میں سے 3-4 ملین آئے ہیں یہاں پہ. 10 ملین جو ہے 1 کروڑ یہودی تو ابھی باہر پڑا ہوا، اور اب وہ آتے بھی نہیں. مسلسل جو فساد ہے، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے. تو پاکستان میں جیسے بیرونی سرمایہ نہیں آتا، سرمایہ کار نہیں آتے، ڈرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. جب تک کہ کوئی بالکل ایسی سیف اور ہر طرح سے محفوظ ریاست قائم نہ ہو جائے. ہمیں تو یہ کرنا ہے، تم واپس کر رہے ہو. یہ جو جنگ ہے فنڈامنٹلسٹ کی اور سیکولرسٹ کی یا لبرلسٹ کی، یہ زیادہ شدید ہے یہودیوں میں، زیادہ شدید ہے عیسائیوں میں بنسبت مسلمانوں کے. لیکن مین سٹریم ان کی بھی سیکولر ہے، ہماری بھی سیکولر ہے. ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو ہے، ایجوکیٹڈ سے مراد کیا؟ مغربی تعلیم، جن کو میں کہا کرتا ہوں پڑھے لکھے ان پڑھ، پڑھے لکھے تو PhD ہیں لیکن قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے.
ناظرہ بھی پڑھ سکتے تو ان پڑھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دین کے اعتبار سے ان پڑھ، پڑھے لکھے ان پڑھ وہ ہے جو لبرل ہیں، ان کے اوپر پورے مغرب کے اثرات ہیں، ان کی تہذیب ہے، اسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ جو کہا تھا کبھی اکبر الہ آبادی نے، چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو بازیر میں چھپے، انگریزی اخبار میں آ گیا ہے، لہٰذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اردو اخبارات میں تو ایسے ہی گاربیج ہوتا ہے، انگریزی اخبار میں آ گیا، اب کوئی شک و شبہ۔ تو چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے۔ اگرچہ ایک پھپتی چست کی تھی اسی اکبر الہ آبادی نے پانیئر پر، پہلا انگریزی اخبار تھا، گھر سے خط آیا ہے کہ ہو گیا چہلم ان کا، پانیئر لکھتا ہے بیمار کا حال اچھا، تو یہ بھی ہے۔ بہرحال مین اسٹریم جو ہے آج مسلم ورلڈ کا، اٹس اے بٹر ٹروتھ، مین اسٹریم۔ مشرف صاحب غلط نہیں کہتے، اکثریت وہ لبرل ہے، وہ اسلام کو اگر آبزرو بھی کرتی ہے تو نماز روزے کیا، وہ اکثریت تو نہیں کرتی ہاں، لیکن جو کرتے ہیں ان میں بھی اکثریت لبرل ہے۔ وہ لوگ جو دین کو ایک وحدت کی حیثیت سے مان کر اور اس پر عمل کرنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں پرویز مشرف کی بات صحیح ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کو شاید اچھے بھی نہ لگے۔ دیکھیے حالی نے جو کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت نے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ آج جو کچھ ویسٹ چاہ رہا ہے، 1400 سال پہلے یہی ہم نے چاہا تھا۔ میں ویسٹ کے لیے کوئی اپالوجی پیش نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی جواب پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کو دیکھیے، جب جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا انقلاب کامیاب ہو گیا، کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل، اب دو گروہوں کے ساتھ دو مختلف معاملے کیے گئے۔ جو تو بنی اسماعیل تھے یا ان کے تابع، جنہیں امیین کہا گیا، حضور بھی انہی میں سے تھے، ان کو تو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ تمہارے ساتھ سارے معاہدے ختم، مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ صرف فرق یہ کیا گیا کہ جن سے تو معاہدہ ہے غیر معین مدت کے لیے، انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی، 4 مہینے تک مہلت ہے، پھر معاہدہ ختم۔ اور جن کا مدت کے تعین کے ساتھ تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ابھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو ان کے بارے میں حکم دیا ان کی مدت جتنی بھی ہے، سال ہے، 1.5 سال ہے، پوری کر۔ لیکن جیسے ہی یہ مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد حکم کیا آیا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو، وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو اور پکڑو ان کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ پھر اگر وہ باز آ جائے اپنی روش سے، شرک سے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ۔ ان آیات کو آج کل بہت وقت سمجھا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابدی حکم ہے، اور اسی لیے پھر مغرب وقت شدید اعتراض کرتے ہیں۔ یہ حکم ابدی نہیں ہے، یہ اسی قانون کے تحت
جس قوم کی طرف رسول آئے وہ انکار کر دیں تو ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ ختم کرنے کی شکلیں مختلف ہیں، غرق کر دیا جائے، کہیں طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے، تیز ہوا 7 راتیں 8 دن 7 لیال و 8 ایام قوم عاد سے ختم کی گئی، زلزلہ آ جائے، آسمان سے پتھراؤ ہو جائے، یا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے، بات تو ایک ہی ہے۔ یہ اس قاعدے کے تحت ہے، یہ مشرکین عرب کے لیے کہ ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، لہذا اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب استیصال کے مستحق ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ اچھا، جو دوسرے تھے یہودی، ان کے بارے میں دوسرا حکم دیا گیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو ان سے بھی اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر، نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یا نہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے، ان سے جنگ کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے اپنا جزیہ پیش کرنے کو تیار ہوں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین عرب کے لیے 2 آپشن تھے، ایمان لاؤ یا قتل۔ تیسرا آپشن خود بخود پیدا ہو گیا، عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، جہاں جانا دفاع ہو۔ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے، قتل کرنے کی نوبت ایک کو بھی نہیں آئی، پورا عرب مسلمان ہو گیا، کچھ لوگوں نے ہجرت کی چلے گئے۔ کہتے ہیں ہمارے کافرستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کافر، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہی قریش ہیں۔ وہ جب عرب جو ہے فتح ہو گیا حضور کے ہاتھوں تو ہم وہاں سے نکل کر آ گئے ایران کی طرف، پھر جب ایران فتح ہو گیا تو اور آگے بڑھے خراسان اور افغانستان، پھر یہاں تک ہوتے ہوتے کہ پھر ہم ان پہاڑوں کے اندر آ کر ہم نے پناہ لی، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اور یہ اصل میں 2 حصوں میں تقسیم تھے، ایک حصہ پاکستان میں ہے اور ایک حصہ افغانستان میں ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم وہی قریش ہیں تو امیر دوست محمد خان جو تھا والی افغانستان، اس نے کہا پھر تمہارے لیے وہی حکم ہے جو سورہ توبہ کے شروع میں، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دوں گا۔ پھر وہ ایمان لے آئے۔ وہ لوگ ہیں جو اب نورستان کہلاتا ہے ایک صوبہ، یہ نورستان جو ہے کافرستان کے ساتھ ملحق ہے، درمیان میں سرحد ہے، پاک افغان بارڈر، ادھر نورستان، کیونکہ وہ لوگ وہ کافر وہ قرشی جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ ہمارے ہاں وہ جو کہ تو باقی ہیں، اور انہیں بلکہ حکومت چاہتی ہے کہ باقی رہیں، ایمان نہ لائیں، اور ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ایک عجوبہ ہے، یہ عجائب گھر ہے، دنیا بھر سے آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے کہ ان کافروں کے کیا کسٹمز ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس طرح کے معاملات ہیں۔ تو سیاحت کا ایک چونکہ یہ ایک اٹریکشن ہے، لہذا ہماری پالیسی یہ کہ انہیں جیسے ہیں ویسے رہنا، تاکہ لوگ آئیں سیاحت کریں اور دیکھیں۔ بہرحال تو 2 بات کی گئی کہ جو تو مشرکین عرب میں سے ہیں ان کے لیے صرف 2 آپشن ہیں، یا ایمان لے آئیں یا قتل۔ تیسرا آپشن پیدا ہو گیا کہ اس ملک کو چھوڑ کر دفاع ہو جائے۔ اہل کتاب کو 2 آپشن دیے گئے، یا جنگ یا تم رہ سکتے ہو، یہودی رہ سکتے ہو، عیسائی رہ سکتے ہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، نظام اسلام کا ہوگا، نیچے تم ہندو رہو۔ یہی سارا پھر مستقل رہا۔ جیسے ہی مسلمان فوجیں نکلی ہیں وہ 3 آپشن دیا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، ایمان لے آؤ ہمارے برابر ہوگے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں ہمارے حق زیادہ ہے، تم جونیئر ہو تمہارا حق کم نہیں، برابر۔ یہ نہیں منظور تو چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کا نظام غالب ہوگا، لیکن تمہیں آزادی ہوگی تو اپنے کرسچینٹی پر، عیسائیت پر، یہودیت پر اور زرتشتی مذہب پر، مجوسیت پر یا ہندو مت پر قائم رہو، لیکن جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اب کیا الٹا ہوا ہے۔ وہ دین جو اس شان سے نکلا تھا آج کے سال کو پہنچ گیا ہے۔ آج برعکس پوزیشن ہے، امریکہ کہتا ہے نظام ہمارا ہوگا،
ہاں تم مسلمان رہو، مسجدوں میں جاؤ، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نظام ہمارا ہو طاقت کے ساتھ۔ آج وہ اس نظام کو نافذ کرنے پر تلے ہوئے، اسے کہتے ہیں لبرلائزیشن۔ یہ جو مسلمان ڈھکوسلوں میں پڑے ہوئے ہیں، توہمات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا اللہ 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 رسول اور یہ شریعت اور یہ قانون اور یہ حرام ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، جمہوریت ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ ہم نے اب آپ دیکھیے 2 ملکوں میں تو انہوں نے تقریباً کامیابی حاصل کر لی۔ افغانستان میں الیکشن بھی ہو گئے، کامیابی کے ساتھ ہو گئے۔ طالبان نے اگرچہ دھمکی دی تھی ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن طالبان کچھ نہیں کر سکے، صرف 1-2 مقامات پر کچھ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ورنہ الیکشن ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب وہ جمہوریت وہاں قائم ہو گئی۔ اسی طرح عراق میں اب چاہے پپٹ حکومت ہے ابھی، جیسے یہاں کرزئی تھا، پپٹ تھا، امریکہ کا پپٹ، ایسے ہی وہاں پر بھی ایک پپٹ جو ہے ایاد علاوی جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑا کر دیا گیا۔ اب وہ الیکشن کہتے ہیں جنوری میں ہم کرا دیں گے۔ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ریزسٹنس ہو رہی ہے، لیکن خود عراق کی بھی اکثریت جو ہے وہ اس نظام کی قائل ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا پورے عالم اسلام کی امت مسلمہ کی اکثریت ماننا پڑے گا، مین اسٹریم از سیکولر، از لبرل اپنے عمل کے اعتبار سے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس میں زیادہ عراقی مر رہے ہیں۔ امریکی تو اکا دکا مرتا ہے، خبریں ہم سنتے ہیں اکا دکا مر گیا امریکی، باقی مر کون رہے ہیں؟ اب وہ بیچارے بھوکے مرتے، وہاں کی پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، تو ہے نہیں کچھ کھانے کو، کیا کریں؟ انہیں وہ $30-35 مہینے کی تنخواہ بھی بہت غنیمت معلوم ہو رہی ہے، تو وہ اب جا رہے ہیں، کیا کریں؟ لیکن ان کو مار دیا۔ کچھ لوگ جو ہے ٹریننگ لے کر آئے تھے، 40-45 آدمی، انہیں ایران کے بارڈر کے قریب سب کو ختم کیا۔ تو وہ تم بس تو رہا ہے مسلمان، نام کے مسلمان، ہم بھی تو ایسے نام کے مسلمان ہیں، تو کیا ہے؟ افغانستان میں بھی اب اتنے فوجی مار دیے، اتنے پولیس والے مار دیے، ہے کون افغان؟ امریکی کتنے مرتے ہیں؟ بہت کم۔ تو بہرحال آج صورت یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ ایک ٹوٹل یوں سمجھیے کہ اپ سائڈ ڈاؤن۔ کبھی ہم نے کہا تھا نظام ہمارا ہوگا، ہاں تم عیسائی رہو، یہودی رہو، سینیگوگ میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، اپنا مذہب تم پریکٹس کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹیکس دینا ہوگا جزیہ، اور چھوٹے موٹے رہنا ہوگا۔ وہی آج جو ہے ویسٹ کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، دی لبرل ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، اور بے حیا معاشرہ، مخلوط معاشرہ، بے حیا، جس میں کوئی قوانین نہیں ہے سیکس سے متعلق، جو چاہو کرو۔ انسسٹ پر بھی کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلائیں۔ باپ نے بیٹی کے ساتھ اگر جبر کیا ہے تو شاید بیٹی جا کے شکایت کر دے، لیکن ورنہ تو کوئی جرم نہیں۔ یہ صورتحال ہے، آج زمانہ اتنا بدلا ہے۔ اس موضوع پر میرا جو کتابچہ ہے، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل بظاہر بڑا بلیک نظر آتا ہے۔ اسلام ایز اے دین، اس کا مستقبل فی الحال بہت تاریخ ہے۔ ہاں اسلام ایز اے مذہب ٹھیک ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اسلام دین کی حیثیت سے، نظام کی حیثیت سے، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ ایکسپٹ، وی کانٹ ٹالریٹ، دس از فنڈامنٹلزم، کہ تم پورے نظام پر چاہتے ہو اللہ کی حکومت، اللہ کی بالادستی، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس فنڈامنٹلزم کو تو ہم نے کچل کر رہنا۔ اب دیکھیے، ایک تو کشمیر کا مسئلہ تازہ ہوا ہے ہمارے ہاں، اور صدر پرویز مشرف نے جو کچھ کہا ہے اس پر فطری طور پر دو طرفہ رد عمل آ رہا ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں اور کچھ لوگ شدید مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اس مسئلے پر میں سمجھتا ہوں کم سے کم 15 برس ہو گئے اس وقت سے یہ بات جو ہے پیش کی ہے بار بار، کہ یہ
جو یونائٹڈ نیشنز کا معاملہ ہے یہ ڈیفیکٹ ہے، اب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اب یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے، جنگ اب ناممکن ہے، دونوں طرف ایٹمی ہتھیار ہے، آپ کے پاس تھوڑے، ان کے پاس زیادہ ہے، ان کا رقبہ زیادہ ہے، آپ اپنے سارے ایٹم بم بھی چلا دیں گے تو وہ کوئی ہندوستان ختم نہیں ہو سکتا، انہوں نے چند ایٹم پھینک دیے تو پاکستان تو ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے خود پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور میں بھی وہ لچک دکھانے کا معاملہ تو ہوا تھا، جب فوج نے جو ہے واجپئی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا تھا، سیلیوٹ کرنے سے انکار کیا تھا۔ بے نظیر کے اوپر بھی بڑا الزام لگا تھا، جب راجیو آیا تھا تو اس نے جس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ مشرف صاحب وہی بات لے کر آ گئے ہیں، لیکن میری تجویز بہت پرانی ہے کہ تقسیم کشمیر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جائز ترین تقسیم تو یہ ہوگی کہ لداخ اور جموں بھارت میں ضم ہو جائے، وہ علیحدہ ان کو صوبے بنا لیں۔ مشرقی پنجاب کے 3 صوبے بن چکے ہیں، 2 صوبے اور بن جائیں، جموں اور لداخ علیحدہ لیں، اور وادی جو ہے پاکستان کو ملنی چاہیے۔ صحیح ترین تو جائز ترین، صحیح ترین اور عدل پر مبنی انصاف کے لیے، لیکن یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ 50 سال سے زائد سے جو رٹ لگائی ہوئی ہے ہندوستان کی حکومتوں نے، اٹوٹ رنگ اٹوٹ رنگ اٹوٹ رنگ اٹوٹ رنگ، تو کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو سکے۔ اسی لیے اب تک لچک کی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی، ساری لچک ہم ہی دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک اگر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس رہے اور اس کو علیحدہ اسٹیٹس ختم کر کے صوبوں کی شکل دے دی جائے، آزاد کشمیر کا صوبہ، ادھر سے شمالی صوبہ، انڈیا ان 2 کو اپنے صوبے بنا دے، اور ویلی کے اندر پلیبسائٹ ہو جائے، استصواب رائے ہو جائے، اور اس میں 3rd آپشن بھی دے دیا جائے کہ آپ چاہیں تو بھارت کے ساتھ، چاہیں پاکستان کے ساتھ، چاہے آزاد ہو جائے، لیکن آزادی کی شکل میں بھارت اور پاکستان کا جوائنٹ کنٹرول رہے کہ یہاں کوئی تیسری فورن پاور آ کے قدم نہ جما لے۔ یہ وہ بات ہے جو سید علی گیلانی نے کہی ہے، اگر آپ نے کل کے اخبارات میں پڑھا، بہت شدید تنقید کی اس نے کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں، ابھی ہم جانے دے رہے ہیں اس کشمیر کا نوجوان، اب تو یہاں سے تو جانے والا سلسلہ بند ہو چکا ہے، یا جو پہلے گئے تھے وہ وہیں پر اگر محصور ہو گئے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم نے تو روک دیا ہے، تو کشمیری جان دے رہے ہیں، تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ اور کیا تم کشمیر میں امریکہ کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہو؟ اور یہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، امریکہ کا اڈا ایک نیا اسرائیل بنے گا، اور اسے اگر روکے گا تو بھارت روکے گا، پاکستان نہیں روک سکتا۔ پاکستان تو امریکہ کی جیب میں ہے، جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آ، ہم تو ویسے بھی امریکہ کا اڈا ہے اس وقت، ہم نے افغانستان کے خلاف اڈے دیے، سب کچھ کیا، اور اب بھی ان مجاہدین کو جن کو اسلام کے نعرے پر لے کر آئے تھے روسیوں سے لڑنے کے لیے، اب ہم جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے وہ کیوں آئے تھے۔ کیا افغانستان کے اندر انہیں کوئی اچھی معیشت کی زندگی مل رہی تھی؟ ہمارے لوگ دبئی جاتے تاکہ وہاں سے کما کے لائیں، امریکہ جاتے تاکہ اچھی زندگی ہو، وہ آئے تھے کائے کے لیے؟ روسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک دوسری داستان ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس پر غور ہونا چاہیے، البتہ کوئی صورت ایسی نہ ہو، میں نے اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ چیز مطلوب ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت ہو، مفاہمت ہمیشہ ایک اچھی ہے، دوستی ہمیشہ ایک اچھی ہے۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، تو فرمایا تھا جیسے کہ کینیڈا اور USA کے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ ایک علیحدہ مسلمان مملکت بن گئی تو یہ ہندوستان کو محفوظ رکھے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان اگر کمیونزم سے محفوظ رہا ہے تو اس لیے کہ پاکستان کا قلعہ درمیان میں موجود تھا، ورنہ ہندوستان کے اندر تو کمیونزم جو ہے بڑی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا، یہ واقعہ ہے۔ 12 اگست پر خاص طور پر جو ایک MP رہے ہیں اور بڑے لیڈر ہیں مسلمانوں کے، سید شہاب الدین،
تو میری تجدید پر ان کا خط آیا تھا کہ آپ کی بات صحیح ہے، بلکہ میری رائے بھی یہی رہی ہے۔ تو انہوں نے مثال دی کہ فرانس اور اسپین کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے پائرنیز ماؤنٹینز، جیسے ہمارے ہاں یہ کو ہندو کش ہے افغانستان کے پاکستان کے مابین، تو وہ پائرنیز کے اندر ایک وادی ایک جگہ پر ہے چھوٹی سی انڈورا، اس پر پہلے فرانسیسی اور اسپینش لڑتے رہے، وہی میری ہے وہ کہ میری ہے، پھر انہوں نے طے کیا اسے آزادی دے دو انڈورا، لیکن ہمارا جوائنٹ کنٹرول رہے گا اس کے اوپر، کہ اس کی کوئی فورن پالیسی وغیرہ جو ہے وہ نہ فرانس کے خلاف جائے اور نہ اسپین کے۔ یہ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے۔ جو بات ہم نے کبھی کہی تھی نظام اللہ کا ہوگا، نیچے تم عیسائی رہو، یہودی رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، آج وہ وقت کہہ رہا، طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاس صرف حرارت ایمانی کی طاقت تھی اور کچھ نہیں تھا، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا کے ساتھ وہ اب اس طریقے سے اگریسولی آگے آ رہے ہیں۔ اور کیری اگر آ گیا، ویسے تو بش کا بھی پروگرام وہی ہے، یہ تو جب تک کہ ہماری حکومت جو ہے تعاون کر رہی ہے وہ کچھ رعایتیں دے رہا ہے، لیکن یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ یہ دو فنڈامنٹلسٹ ملک ہیں ابھی جن کے اوپر ہمیں اصل جو ہے حملہ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ سیکولر ہے، بالکل ہے، ہمارے ساتھ ہے، عوام میں وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم تو موجود ہے، ان کی اپنی زبان میں قرآن ہے، حدیث ہے، خطبوں میں سے نکالتی ہیں آیات، وہ آیات جیسے یہ آیات میں نے آج آپ کو سنائی، فقتلوا المشرکین ہے تو وجہ تو نکالتی ہے، خطبوں میں حکم دے دیا گیا ہے کہ یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف جو آیات قرآن میں وہ بالکل نہ پڑھی جائے، اور وہ کورسز میں سے بھی نکال رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی کورس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکالی گئی، اس پہ احتجاج بھی ہوا ہے۔ یہ عوام کے اندر تو فنڈامنٹلزم ہے وہاں پر، اور یہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ غالباً پورے غیر عربی عالم اسلام میں فنڈامنٹلزم سب سے زیادہ گہرا، وہ جو مضبوط ہے جڑوں والا، وہ اسلام پاکستانی کے اندر ہے۔ اب دیکھیے اللہ کو کیا منظور ہے، کوئی ایسی صورتحال پیش آئے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب آئے اور اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں، تاکہ وہ ایک جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا ہم روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہیں، جیسے سمندروں کے اندر ہوتے ہیں جہاں چٹانیں ہوتی ہیں وہاں مینار بنا دیتے ہیں، اوپر روشنی ہوتی ہے، ادھر سے قریب نہ آنا، یہاں چٹانیں ہیں، ایسے ہی اسلام کا ایک مینار جو ہے وہ بنا دیا جائے تاکہ دنیا دیکھے اور قائم ہو جائے اسلام کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔